ارشد ملک برطرف ہو گئے، کیا نواز شریف صاحب کی سزا بھی آپ کو لگتا ہے کہ قانونی طور پر اب ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں، ان کی جو برطرفی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ انڈر پریشر کیا، دباؤ میں کیا. اور جو ارشد ملک صاحب ہیں جو جج، انہوں نے جب میاں نواز شریف صاحب کی سزا کا فیصلہ سنایا تو اس کے بعد انہوں نے خود رابطہ کیا ناصر بٹ صاحب سے، جو ان کے جاننے والے تھے، کہ میں نے میاں صاحب کو غلط سزا سنائی ہے اور میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کیونکہ ادروائز یہ بات قرین قیاس ہی نہیں کہ کسی جج کو کوئی آدمی جو ہے وہ زبردستی جو ہے اس ملزم کے گھر لے جائے جسے اس نے اپنی عدالت سے سزا سنائی ہو. وہ اپنی آزاد مرضی سے آئے اور آ کے انہوں نے میاں صاحب سے یہ فرمایا کہ میں نے یہ دباؤ میں فیصلہ کیا، مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں ریفرنسز میں 14 سال سزا دوں، تو میں نے تو پھر اتنی ہی ہمت کی کہ میں نے ایک میں آپ کو بری کر دیا اور ایک میں نے 7 سال سزا دی. دونوں کیسز جو ہے ان میں نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی شہادت ہے، اور مجھے اس بات کے اوپر بھی بڑا افسوس ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے مل کے جو ہے اس بات کے اوپر آپ سے معذرت کروں اور آپ کو بتاؤں کہ میرے اوپر کتنا پریشر تھا، اور میں جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرنے کی کوشش کی، اور میں نے ایک میں آپ کو بری کر دیا، دوسرے میں جو ہے وہ میں نے آپ کو اس پریشر کے تحت سزا دی. اور وہ باقاعدہ ان شخصیات کا جو کہ بڑی اعلیٰ شخصیات رہی ہیں ہمارے ملک میں، یا شاید ان میں سے کوئی ہو بھی، تو ان کا وہ نام لے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ جی مجھے میرے ساتھ آپ اس کو ناصر کو کہیں کہ کس دن کسی اسٹینو کو لے کے آئے، میں انہیں کچھ پوائنٹس نوٹ کراؤں گا، وہ اپنے اپنے وکیل کو دینے ہیں، وہ اس کے کام آئیں گے اپیل میں جب اس نے آرگومنٹ کرنے. اس کے بعد پھر جب وہ گئے ان پوائنٹس کو نوٹ کرنے کے لیے، تو اس حصے کی بھی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی، اور وہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو جو ہے وہ آن ایئر کیا گیا. جو پہلا حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ غالباً میری انفارمیشن کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل دائر ہے اس کا حصہ جو ہے اسے بنا دیا گیا ہے یا بنا دیا جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے یہ انڈر پریشر کیا، اور اس بنیاد کے اوپر جب ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے یا برطرف کر دیا گیا ہے، ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ فیصلہ جس کی بنیاد پہ انہیں ڈسمس فرام سروس کیا گیا ہے، وہ تو اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار پائے گا. آیا وہ اپیل میں جو ہے وہ کالعدم قرار پاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ ریمانڈ کیا جاتا ہے، یہ بہرحال فیصلہ اپیلٹ کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ میاں صاحب کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے، تو جب بھی اس کے اوپر سماعت ہوگی تو اس کے اوپر عدالت عالیہ جو ہے وہ مناسب فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. ٹھیک ہے، رانا صاحب کا پوائنٹ آ گیا، آپ تمام مہمانوں نے بھی سنا. چودھری صاحب قانونی پہلو کیا ہے وہ میں آپ سے جانوں گی، لیکن اس سے پہلے نقوی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو رانا صاحب کی گفتگو پہ میرے خیال سے میں سوال نہیں پوچھنا چاہوں گی، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ یہ دیکھیں، ہمارے موقف کے لحاظ سے تو جس دن وہ ساری تقاریر کے بعد قطعی خط پیش کیا گیا عدالت میں، تو نواز شریف صاحب نے اعتراف کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ نہیں کہا تھا. اب یہ کیس ہو یا اس کے بعد 15 کیسز ہو، وہ یہ قانونی طور پہ شاید صحیح ہوں کہ یہ مس ٹرائل ڈکلیئر ہو سکتا ہے، لیکن مس ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی از ناٹ گلٹی. مس ٹرائل کا مطلب ہے ٹرائل دوبارہ ہوگی اور دوبارہ فیصلہ ہوگا. اور ہمارے لحاظ سے تو اگر نواز شریف صاحب اتنے کلیئر ہوتے تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے قطعی خط نہیں پیش کیا. لندن کی عدالت نے بھی پیش کیا تھا، یہاں بھی کیا تھا، ہیلی کاپٹر کیس میں بھی کیا تھا. اس کا جواب اگر کوئی کلیئر کٹ ہوتا ہے تو وہ ساری پیپر ٹریل دیتا ہے.
وہ پیپر ٹریل دینے میں نواز شریف صاحب جی ناکام رہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی جھوٹ بولے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ ہے. ہمیں جب وہ سعودی عربیہ گئے انہیں کہا میں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا, نتھنگ ان رائٹنگ, وہ رائٹنگ میں آ گیا, پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی. یہ ہر جگہ. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ویسے بیمار ہیں اور وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں, اس لیے وہ عدالت نہیں جا سکتے, لیکن اگر آج انہیں وزیر اعظم بننے کا موقع مل جائے گا تو وہ فوراً وزیر اعظم بن جائیں گے. کینسر کا پیشنٹ کوئی مسئلہ نہیں رہے. جب تک وہ وزیر اعلیٰ تھے تو کینسر کے پیشنٹ کو وہ اس کا اسٹریس برداشت کر سکتے ہیں. تو جو یہ قیادت کی گفتگو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ قیادت کیا کر رہی ہے عوام سے. عوام اپنا انفلوئنس خود لے لے, یہ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح جج اس وقت آئے گا کہ جسٹس کیوں پہ پریشر ڈالنے پہ شہباز شریف کو سزا دی جائے اور ارشد ملک صاحب کو. ٹھیک ہے نقوی صاحب, ٹھیک ہے آپ پانی پیجئے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ٹھیک ہے نقوی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی عارف چودھری صاحب, اگر میں قانونی پہلو کی بات کروں تو جج ارشد ملک کی جو برطرفی ہے, نواز شریف کی سزا ختم ہو سکتی ہے جس طرح کہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں, اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ کسی بھی جج کی برطرفی سے اس کے کیے ہوئے فیصلے کا عدم قرار نہیں پاتے. آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا, بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ جو ججز کیس تھا جس میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ جو پی سی او ججز تھے انہیں یوں سمجھا جائے کہ یہ کبھی جج بنے ہی نہیں تھے, تو ان کے فیصلے بھی کالعدم نہیں قرار دیے گئے. ان کے فیصلوں کو بھی قانونی تحفظ حاصل ہے. جہاں تک ارشد ملک صاحب کا معاملہ ہے, ارشد ملک صاحب کے اوپر پریشر تھا. انہوں نے جو فیصلے کیے ان کے 3 موقف ہیں, 3 چیزیں ہیں جو ایویڈنس کا حصہ ہیں اور جس پہ فیصلہ کرنا ہے تو ہائی کورٹ نے کرنا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور چونکہ اپیل جو ہوتی ہے وہ کنٹینویشن ہوتی ہے ٹرائل کی, اس لیے یہ ساری چیزیں وہاں آئیں گی. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ یہ جو ملزم کے ساتھ ان کی ہوب ناب ہے, جو ان کے تعلقات ہیں یا ان کی ویلنگ ڈیلنگ ہے, یہ جو کن حالات میں ہوئی, اور پھر یہ جو پریشر ہے, یہ پریشر کیا اس بلیک میلنگ یعنی وہ اس کی وجہ سے تھی جو ان کے خلاف یہ, اور وہ اس وجہ سے پریشان تھے یا انہیں کسی اور دباؤ کا سامنا تھا. چونکہ وہ دباؤ جو ہے دوسرا وہ تو ابھی نظر نہیں آیا, اس کے خلاف کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آئی, اس نے کہا ہے. لیکن یہ دباؤ جو ہے یہ بہت بڑا اخلاقی دباؤ ہے جو ناصر صاحب کے پاس ان کی وہ ویڈیو موجود تھی جس میں وہ ساری فوش حرکات جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے. اور یہ ساری جو گیم کی گئی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سجاد علی شاہ والے معاملے میں بھی بریف کیس چل رہے تھے, معاملات ہو رہے تھے, اور پھر اس کے بعد جج صاحب جو فیصلہ کرنے والے تھے, 2 جج صاحبان, دونوں جج صاحبان کے بارے میں ٹیپ آئی کہ وہ انہیں خاص طور پہ ملک یوم صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کریں. اور جو لوگ اس فیصلے کے ساتھ اس کی مماثلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی قطعاً اس کے ساتھ مماثلت اس لیے نہیں ہے کہ اگرچہ پارٹی وہی تھی, نواز شریف صاحب کی پارٹی تھی جو اس وقت بھی جج کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہی تھی, لیکن وہاں یہ ہوا تھا کہ جب وہ ٹیپ کو بنایا گیا حصہ ریکارڈ کا تو اسے کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہاں یہ ہوا ہے کہ یہ جو ٹیپ ریکارڈ ہے یا یہ جو ویڈیو ہے اس کو جج نے چیلنج کیا ہے. اب فیصلہ کرنا ہے عدالت کو, اور عدالت فیصلہ اس صورت میں کرے گی جب اس کی کوئی اونرشپ لے گا اور اس کے لیے فورینزک ٹیسٹ ہوگا اور وہ ساری ایتھنٹیکیشن کے تمام مراحل میں سے گزر کر وہ ایویڈنس کی حیثیت اختیار کرے گی ریکارڈ کا حصہ بن کے, تو پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اور فیصلہ عدالتیں جو کرتی ہے چونکہ وہ اپیل میں فیصلہ کرتی ہے ایویڈنس کو دیکھ کر, اور ایویڈنس جو ہے اس کا تعلق شخص کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کس شخص نے ایویڈنس ریکارڈ کی. اس میں عدالت کے پاس چوائس موجود ہے. اگر عدالت اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا, حقائق کے مطابق نہیں ہوا, تو عدالت اس میں ری ٹرائل بھی کر سکتی ہے. عدالت اسے نیچے بھی ڈینوو جسے ٹرائل کہتے ہیں وہاں بھی بھیج سکتی ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ جی محض اس کے ساتھ چونکہ وہ جج برطرف ہو گیا ہے تو وہ فیصلہ بھی ختم ہو گیا. آپ ایک بات ہمارے دوست بھول جاتے ہیں جو اس بارے میں خوش فہمی کا شکار ہے, کیونکہ میرا تو تعلق قانون سے ہے, مجھے کسی پارٹی کے موقف سے کی طرف نہیں جانا.
ایک بات اور صحیح رائے آپ ہی دے سکتے ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں. بالکل. اگر دیکھیں جی، اگر یہ ذہن میں یہ رکھ رہے ہیں کہ بڑی معصومیت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، کہ دیکھیں جی چونکہ جج تو چلا گیا، جج برطرف ہو گیا، جو کہ انتظامی فیصلہ ہے، یہ انضباطی کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو ہائی کورٹ کی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس میں جو بھی الزامات تھے وہ بجائے خود جج جو تھا، جس وقت یہ پتہ چل گیا کہ جج کرپٹ ہے اور جج کی ویڈیو سامنے آ گئی، اس کے بعد جج کی کوئی یعنی اس میں رہنے کی، نوکری میں رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی. لیکن اس سارے معاملے میں یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی جج کے 2 فیصلے ہیں. ایک فیصلے میں فلیگ شپ کیس میں اس نے بری کیا ہے، اور دوسرا یہ جو کیس ہے اس میں انہوں نے عزیزیہ والے میں 7 سال سزا دی ہے. تو ان دونوں کو جب دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک کیس میں تو اسے مان لیا جائے کہ وہ بد کردار تھا اور انڈر پریشر تھا، اور دوسرے کیس میں وہ بالکل نیک نفس تھا، بالکل بغیر کسی خوف کے، دوسرے میں تو یہ ایسی معصومیت کبھی ہوتی نہیں ہے، معاملہ کوئی اور ہے. اور وہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں آپ کی اجازت سے ذرا تالپور صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف بھی آتی ہوں، نقوی صاحب، رانا صاحب، سب کی طرف آتی ہوں. جی تیمور تالپور صاحب، آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی جو جج ارشد ملک کی برطرفی ہے اس کو نون لیگ اپنی وکٹری سمجھ رہی ہے، اور جو ان کا موقف ہے جو کہتے ہیں وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی کہ جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو تالپور صاحب تب تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ان کو نااہل کرنے کا کریڈٹ لے رہی تھی باقاعدہ. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا نون لیگ کو، جس موقف پہ وہ کھڑے ہوئے تھے. جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ہم سب نے دیکھی تھی، تو بات تو ساری تب ہی کھل گئی تھی کہ اس کیس میں ان کے ساتھ بہت ناجائزی کی گئی ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا موقف ہے تو ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سوائے لوگوں کو گرفتار کرنے کے اور نیب کے جھوٹے کیسز کرنے کے اور کوئی کام تو کیا نہیں. پھر وہ چاہے قیادت ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی، زرداری صاحب ہو، فریال ٹالپور صاحبہ ہوں، یہاں تک کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جنہوں نے سیاست میں ابھی قدم رکھا ہے، ابھی پبلک آفس انہوں نے رکھا نہیں ہے، ان پر بھی کیسز. اسی طرح دوسری پارٹی ان کو سامنے نظر آئی ہوئی ہے، نون لیگ، ان کی ساری قیادت، ان کے سارے ممبرز پہ کیسز. اور تو اور رانا صاحب پہ جو کیس لگایا تھا، بہت ہی بےہودہ قسم کا ایک کیس جس کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں تھی، اس کیس میں کتنا عرصہ ان کو اندر رکھا. تو بیسیکلی نیب کا جو قانون ہے وہ تو لاگو. تالپور صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہوں. مجھے صرف یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ان کو نااہل کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، تو تب صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی بھی بہت خوش تھی. خورشید شاہ صاحب جہاں تک مجھے یاد آتا ہے وہ استعفے کا مطالبہ بھی کرتے رہے پناما ایشو پر. پھر آج آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، آج آپ ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جب یہ کیس ہوا تھا، جب یہ کیس چل رہا تھا، اگر اس کو ہم پیپلز پارٹی کا یو ٹرن کہیں گے، جیسے تحریک انصاف یو ٹرن کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی بھی اب یو ٹرن لے رہی رائے میں. نہیں ہم نے کوئی جب یہ جب اس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا، اگر ہمیں اس وقت پتا ہوتا کہ اس جج نے پریشر کے اندر آ کے یا رشوت لے کے یا ایسے کسی طریقے سے غلط نااہل کیا ہے، تو ہم بالکل بھی اس چیز کا ساتھ نہ دیتے. آج جب پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا ہے، جب پیپلز پارٹی نے یہ ویڈیوز دیکھی، ہم نے کانوں سے سنا، تو ہمیں صحیح رائے تب ملی کہ بالکل نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. چینی چور یہ، پیٹرول چور یہ، بجلی چور یہ کیسز جو ہے سارے صرف ہمارے اوپر پیپلز پارٹی پہ یا نواز لیگ پہ. تو یہ تو کوئی انصاف ہی نہیں ہے. ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ کیری نہیں کرتے. جو ان لوگوں نے اپنی رپورٹس منگوائی ہوئی ہیں ان پر یہ عمل نہیں کرتے. ان کے پاس تو کوئی حق ہی نہیں رہتا کہ یہ ابھی گورننس میں رہے. جو لوگ اپنی انٹرنیشنل ایئر لائن کو تباہ و برباد کر دیں، اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیں، وہ کیا آ کے یہاں پہ انصاف کریں گے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا نیب کا تو پیپلز پارٹی پریشر میں آ جائے گی یا نون لیگ کے لوگ کر جائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.